بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو غمزدہ دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے اس دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروا رہا ہے۔ کمال ہے۔ کہا ہم دونوں عبادت کرتے ہیں اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں، ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے۔ جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں صاحب کیا کریں، امی نے بولا 8-9 لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی۔ کہاں سے لائے وہ؟ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو، ہم فضل کرنے والے ہیں، ہم کرم کرنے والے ہیں، تو کیوں نہیں خدا کی بات پہ یقین ہے ہمیں؟ میں جانتا ہوں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس قسمہ پرسی میں جب وہ شادی کر رہا ہے تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، دیکھیں ہم تو ایسے کریں گے۔ وہ قرضے لے لے کے مقروض ہو کے بیچارہ، کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ اب آپ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ ایسے کرتا ہے، میں نے کب ایسے کیا؟ کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی سادگی سے شادی کروں، میری بیٹی ہے میں اس کے ساتھ ایسے کروں؟ آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے، آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، فریج فلانے برانڈ کی ہونی چاہیے، ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں، ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو۔ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے عزیزان محترم، سسرال والے آئے یہ کپڑے لے کے نہیں آئے، فلانا نہیں لے کر آئے، یہ نہیں لے کر آئے۔ کیا ہے یہ؟ کون صحیح کرے گا مجھے بتائیں؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی، اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا وہ۔ اور میں یہاں پہ میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے۔ لوگ تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی اپنی تالی بجتی رہتی ہے۔ خوف کرے، رب راضی نہیں ہو رہا، خاندان والے کیا باتیں کریں گے، ایسے کپڑے نہیں بنائے، ایسی ویڈیو نہیں بنی، ایسے کھانے نہیں لگے، 7 رنگ کے کھانے ہونے چاہیے۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یہ پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کون سا کھانا؟ اس پہ بھی راضی تھوڑی ہوتے۔ ہمیں تو وہ بوٹیاں نہیں ملی بہت ساری، ہمیں تو جوس نہیں لا کے دیا کسی نے، کولڈ ڈرنک نہیں ملی، اور کھانے پہ ہمیں معاشرے کی اوقات نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کھانا کھلتا ہے ہمیں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ شکم کے لیے زندہ ہے اس انسان۔ عزیزان محترم، گدھا 1000 سال پہلے بھی گدھا ہی تھا، گدھے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے 1000 سال پہلے۔ انسان ضعیف ہے بہت سارے معاملات میں، انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا، انسان سمندر کی تہوں میں نہیں جا سکتا، انسان رنگ نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ نے انسان کو اس آنکھ اور اس ماتھے کے درمیان، 2 کانوں کے درمیان میں دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ جہاز بنا کر پرواز کر سکتا ہے، سب میرین بنا کر سمندر کی تہوں میں جا سکتا ہے، ٹیلیسکوپ بنا کر دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکتا ہے۔ گدھا مگر گدھا ہے، 1000 سال بھی پہلے تھا وہ، مگر انسان اگر وہی جانوروں کی طرح ہو۔ ڈھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں تو وہاں پتہ چلتی ہے اوقات انسان کی، سب یوں بھر کے لے کے پلیٹ میں سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا آخری کھانا ہے یہ، پھر تو ملنا ہی نہیں ہے۔ بھائی لفافہ دیا تھا کچھ تو کھائیں، 4 بوتلیں سامنے رکھ دیں، اور جو ویڈیو بنانے والا تھا کہتا ہے بعد میں بنانا، برا لگے گا، لوگ کیا دیکھیں۔ اب بولیں گے مولانا صاحب تو بالکل ہی زوم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، تو کہاں ہوں بھائی؟ میں اسی معاشرے کا ہوں۔ اب میں آپ کو ممبر کا مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ ممبر نے آپ کو ہوائی باتیں سنائی ہیں 25 سال سے، ہوا میں رکھا ہوا ہے۔ جو فضائل انسان کے ظاہر کو صحیح نہ کر سکیں وہ انسان کے باطن کو کیا کریں گے؟ وہ ظاہر نہیں بدل پا رہا جس عقیدے سے آپ کا، وہ قبر میں آپ کو یا اس عالم ملکوت میں آپ کو وہ عقیدہ کہاں لے کے جائے گا؟ میں علی کا ماننے والا،
علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرزتے. علی کا ماننے والا جب محراب میں کھڑا ہو تو خدا کی بارگاہ میں کانپتا ہے. علی کا ماننے والا جب بخشش کرنے آئے تو اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے, عطا کرتا رہتا ہے. علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے. علی کا ماننے والا, وہ علی کا ماننے والا. آج میں آپ سے معذرت کے ساتھ, میرا قطن مقصد آپ کو دل آزاری یا آپ کا دل دکھانا نہیں ہے. آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی محبت دلوں میں ولایت ہے تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, ورنہ نہیں آتے. اہل بیت کو سننے ہیں, اہل بیت کی خاطر آئے, میری خاطر نہیں آئے ہیں آپ. لیکن اسی اہل بیت کی خاطر معاشرے کو بہترین کیجئے اور ہر چیزوں کو خود سولو کیجئے. اسی آخری جملے کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس اقرا کی صدقے میں کہ جنہوں نے شب بعثت اپنے رسول کو سکھایا, اس اقرا کا ایک نقطہ ہماری زندگیوں میں ڈال دے, تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں لگیں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد.